کیا کبھی قدرت کو قریب سے محسوس کرنے کا دل کیا ہے؟ کیا کبھی یہ چاہا ہے کہ بادلوں سے بات کرو، ہوا سے دوستی کرو اور جھیلوں کی خاموشی میں اپنے دل کی آواز سنو؟ اور کیا کبھی یہ خیال آیا ہے کہ وہ جو گھر میں بیٹھے دور سے برف کے پہاڑ اور گلیشیئرز دکھتے ہیں، ان پر ایک بار سفر کروں؟ تو آئیے ہمارے ساتھ پھر سے ایک ایسے ہی سفر پر جو صرف ایک ٹریک نہیں بلکہ قدرت کے دل میں ایک لکھی گئی نظم ہے جسے ہم نے اپنے قدموں سے پڑھا۔ السلام علیکم، تو خوش آمدید ہے آپ کا ایک اور ہمارے نئے ولاگ میں، جس میں ہم آپ کی سیر قدرت کی ایک حسین اور دلکش جگہ کی کرائیں گے، جس جگہ کا نام ہے کھیلن ناگ۔ ہمارے اس سفر کا آغاز ڈیٹھو اور شانگس سے صبح 8 بجے ہوتا ہے۔ اس بار ہماری یہ جرنی 8 افراد اور 4 موٹر بائسیکلز پر مشتمل تھی۔ متی گاورن، جو اس سائڈ سے اننت ناگ کا آخری ولیج ہے، وہیں سے پہاڑیوں کا ایک لمبا سا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ شانگس سے 50 کلومیٹر کا طویل سفر طے کرنے کے بعد ہم سب سے پہلے پڑاؤ مرگن ٹاپ پر پہنچ جاتے ہیں۔ صبح 10:30 کو یہاں پہنچنے کے بعد ہم یہیں پہ بریک فاسٹ کر لیتے ہیں۔ یہاں چاروں طرف پہاڑ ایسے کھڑے تھے جیسے آسمان کو تھامے ہوئے ہو، اور ان کے بیچ ایک لمبا سا سبز میدان پھیلا ہوا تھا، اور یہیں سے ہمارے اس ٹریکنگ کی شروعات ہوئی۔ ڈسٹرکٹ اننت ناگ اور کشتواڑ کو جوڑنے والے مرگن ٹاپ پر اس بار معمول سے زیادہ رش تھا۔ وہ جو آپ پیچھے بھیڑ دیکھ رہے ہو، وہ چوہر ناگ کی اور رواں دواں ہے، کیونکہ اس بار زیادہ تر ٹورسٹ اسپاٹ سرکاری حکام نے عام لوگوں کے لیے بند رکھے تھے۔ مرگن سے اگر آپ چوہر ناگ جانا چاہتے ہو تو آپ کو پہلے سیدھے چل کے بعد میں لیفٹ لینا پڑتا ہے، اور اگر کھیلن ناگ جانا ہو تو آپ کو اسی راستے پر رائٹ لینا پڑتا ہے۔ Why? What happened? How much? It's not showing anything. ہم نے جب قدم آگے بڑھائے تو راستہ جیسے خود کہانی سنانے لگا۔ کہیں پہاڑی ندیوں کی مدھم آواز دل کو موسیقی سناتی، کہیں گھاس کے میدانوں میں چھپے رنگ برنگے پھول ایک تصویر کا منظر پیش کرتے۔ پہاڑوں کے دامن میں پھیلا سبزہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے زمین نے اپنے اوپر سبز مخملی چادر اوڑھ لی ہو۔ برفانی چوٹیوں کے گرد لپٹے بادل ایسے لگ رہے تھے جیسے آسمان نے انہیں اپنے بازوؤں میں سمیٹ رکھا ہو۔ تقریباً 4 کلومیٹرز کا پیدل سفر کرنے کے بعد ہم کھیلن ٹاپ پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر آنکھوں کے سامنے جو منظر آیا وہ کسی جادو سے کم نہ تھا۔ نیچے گہرائی میں پھیلا ہوا کھیلن ناگ نیلے شیشے کی مانند چمک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین نے آسمان کے ٹکڑے کو اپنی باہوں میں لے لیا ہو۔ یہاں سے ہمارے اس سفر کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے، کیونکہ نیچے کھیلن ناگ تک اترنا آسان نہ تھا۔ راستہ ڈھلوان اور بہت کٹھن تھا، یہاں ہر قدم سنبھال کر ڈالنا پڑ رہا تھا، مگر دل میں ایک خواہش تھی، اس نیلی جھیل کے قریب جانے کی خوشی ہر مشکل سے بڑی تھی۔ 11 بجے مرگن سے سفر سٹارٹ کرنے کے بعد فائنلی ہم 1:30 بجے کھیلن ناگ پر پہنچ جاتے ہیں۔ جب ہم جھیل کے قریب پہنچے تو واقعی ایسا لگا جیسے جنت کے کسی کونے میں داخل ہو گئے ہوں، اور ساری تھکان ایک دم سے اتر گئی۔ جھیل کی سطح پر سورج کی کرنیں یوں ٹمٹما رہی تھی جیسے ہزاروں ننھے ستارے پانی پر کھیل رہے ہوں۔ فوٹوز اور ویڈیوز شوٹ کرنے کے بعد ہم نے یہیں پہ اپنا لنچ کیا، جو کہ ہم نے گھر سے ہی اپنے ساتھ لایا تھا۔ ایک بزرگ سے ہم نے سنا تھا کہ کھیلن ناگ اپنا رنگ تبدیل کرتا ہے، اور اس منظر کو ہم نے کیمرے کی آنکھ میں بند کر لیا۔ اس کے پیچھے وجہ سورج کی روشنی، بادلوں کی موجودگی اور اس جھیل کی ٹوپوگرافی کے پیچھے چھپا ہے۔ یہاں پر بادلوں کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، جس طرح اوپر بادل موجود ہو اسی طرح یہ جھیل اپنا رنگ بدلتی رہتی ہے۔ جھیل پر 1.5 گھنٹہ بتانے کے بعد ہم 3 بجے واپس آنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ واپسی کا یہ سفر بھی اپنی ہی ایک کہانی لیے ہوئے بیٹھا تھا۔ ہم نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا جہاں سے ہم آئے تھے، بلکہ وہ راستہ اختیار کیا جہاں سے جھیل کا نیلا پانی ندی نالوں کی شکل میں وادی وردون کی طرف بہتا ہے۔ یہ راستہ اور بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ پھر ہمیں ایک بڑے سے پہاڑی ٹاپ کو عبور کرنا پڑا۔ یہ لمحہ ہمارے لیے تھوڑا تھکا دینے والا تھا۔ جیسے جیسے ہم اوپر چڑھتے گئے ہوا کا زور بڑھتا گیا، یوں لگ رہا تھا کہ یہ تیز ہوائیں ہمیں اٹھا کر کسی اور بلندی پر لے جانا چاہتی ہو۔
فائنلی شام کے 7:30 بجے ہم مرگن ٹاپ کے اس اسپاٹ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ہم نے اپنی موٹر بائسیکلز کھڑی کر رکھی تھی، یعنی جہاں سے ہم نے یہ سفر سٹارٹ کیا تھا۔ آخر پر میں آپ کو روڈ کے بارے میں کچھ انفارمیشن دینا چاہوں گا۔ اگر ہم مین ٹاؤن اننت ناگ سے سٹارٹ کریں تو پہلے 40 کلومیٹرز کی ڈرائیو کرنے کے بعد ہم اس سائیڈ کے آخری گاؤں متی گاورن پہنچ جاتے ہیں۔ پھر یہاں سے 20 کلومیٹرز کا پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پہلے کے 10 کلومیٹرز نسبتاً آسان ہے جو گھنے جنگلوں کے بیچ کرتا ہے، لیکن اگلے 10 کلومیٹرز کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے، جس کی بڑی وجہ یہاں ہونے والی موسلا دھار بارشیں ہیں جو اکثر سڑک کو بہا کر لے جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو فالو کریں اور ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے سفر پر، تب تک کے لیے خدا حافظ۔